قمل کا عذاب بھیجا، وارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل۔ قمل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مختلف تفسیریں منقول ہیں۔ ایک تفسیر جوں کی جو بالوں میں ہو جاتی ہے، دوسری تفسیر اناج میں جو کیڑا لگ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اناج سارا خراب ہو جاتا ہے، بھوسی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعضوں نے وہ تفسیر کی ہے۔ تیسری تفسیر قمل کی کہ ایک کیڑا ہے جو جانوروں کو لگ جاتا ہے اور پھر اس سے جانوروں کی موت واقع ہوتی ہے۔ چوتھی تفسیر قمل کی چھوٹی چھوٹی مکھیاں جو انسانوں کے لیے بہت ہی مضر سمجھی جاتی ہے، جو اردو میں لکھا ہے وہ یہ ہے، ممکن ہے کہ مچھر ہی سے اس کو تعبیر کیا جائے، باقی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی مکھی کہ جو انسان کے لیے بہت مضر یعنی نقصان دینے والی ثابت ہوتی ہے۔ یہ مختلف تفسیریں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ، مجاہد، سعید ابن جبیر رحمہم اللہ سے منقول ہے۔ جوں اتنی زیادہ کہ سر کے بالوں میں بھی جوں، کپڑوں پر بھی جوں، بدن کے اوپر بھی جوں، جیسے جوں کا طوفان اس کے بدن کے اوپر لگ گیا ہو، اتنی زیادہ جوئیں، بال میں 2-4 جوئیں ہوتی ہے تو کیا حال بنتا ہے کہ انسان کو کھجلانے سے فرصت نہیں ملتی، تو اب اتنا زیادہ جھنڈ کے جھنڈ کہ کپڑوں پر، جسم پر، بال میں، تو کیا کیفیت بنی ہوگی۔ کھانے پینے کی چیزوں میں وہ چھوٹی مکھیاں، کھانے کی چیز میں چھوٹی مکھیاں، پینے کی چیز میں چھوٹی مکھیاں، اور کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں، اور 1-2 نہیں کہ چلو چمچ سے اس کو نکال کر کے باہر ڈال دیا جائے۔ یہاں ذرا رک کر کے ہمارے یہاں جو مکھی ہوتی ہے اس کے متعلق صحیح روایات بخاری، مسلم وغیرہ میں ہے، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، جب مکھی تم میں سے کسی کے برتن میں گر جائے، کھانے کے برتن میں مکھی گر گئی، پینے کے برتن میں مکھی گر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے فرمایا کہ اس مکھی کو پوری ڈبو دو، کھانے میں، پینے میں، پھر اس کو باہر نکال دو، اگر پھر طبیعت چاہے تو اس کو کھاؤ پیو، طبیعت نہیں چاہتی ہے، نفیس طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کو نہ کھاؤ، دوسرا کھا لو۔ لیکن جو پورے ڈبونے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، اور وہ اپنا وہ پر جس میں بیماری ہے اس کو پہلے ڈالتی ہے، تو اب اس کو پوری ڈبو دیں گے تو شفا والا پر بھی اندر ڈوب جائے گا، تو اعتدال پیدا ہو جائے گا، یعنی بیماری اور شفا دونوں۔ اب وہ کھانا انسان کے لیے یا پینا مضر نہیں ہوگا، نقصان دہ نہیں ہوگا۔ تو یہ درمیان میں مکھی کی مناسبت سے یہ بات
سامنے آئی، اور یہ بالکل صحیح روایت میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو خیر، ان کے یہاں کھانے میں مکھیوں کا جھنڈ، پینے میں مکھیوں کا جھنڈ، نکالے تو بھی کتنے نکالے، اس سے وہ پریشان ہو گئے۔ جانوروں میں کیڑا لگ گیا تو جانور مرنے لگے، اناج میں کیڑا لگ گیا، اناج سارا صاف۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو ان کے پاس بچے، اور خود جو میں اتنے مبتلا۔ پھر ایک زمانے تک جو اللہ کو منظور تھا یہ ان میں رہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی کہ اللہ پاک جو عذاب بھیجتے تھے اس کو 1 ہفتہ مسلسل رکھتے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ ہٹ جاتا تھا، تو 1 مہینے تک عذاب نہیں آتا۔ پھر وہی جیسے گزشتہ بات آئی تھی کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بغاوت، شرکسی، نافرمانی کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب بھیجتے تھے۔ تو اس موقع پر بھی جانور مرنے لگے، اناج ختم، کھانے پینے کی چیزوں میں مکھیاں، اور خود کے جسم پر، کپڑوں پر جوئیں۔ پھر پریشان ہوئے، پھر فرعون نے بلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کر دیجئے، بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دوں گا، اور ہم لوگ بھی تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کی ذات شفیق ہوتی ہے، وہ تو ایمان کے حریص ہی ہوا کرتے ہیں، اور جب پختہ عہد کرے، قسم کھا کر کے بیان کرے، تو نبی کی ذات ایسی ہے کہ وہ ان قسموں کو بھی مان لیتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے حدیث پڑھانے کے موقع پر ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے۔ اب نبی کی آنکھ تو غلط، ہماری آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ میں غلطی کا امکان ہے، لیکن نبی کی آنکھ میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چوری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس سے پوچھا، ہل سرقت، کیا تو نے چوری کی؟ تو اس نے جھوٹی قسم کھائی، واللہ ما سرقت۔ جھوٹی قسم کھانے کا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے سوائے توبہ اور استغفار کے، اور وہ اللہ کے اوپر موقوف ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے معاف نہ کرے۔ تو اس نے کہا، واللہ ما سرقت، میں نے چوری نہیں کی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ تو سچ کہہ رہا ہے اور میں جھوٹا ہوں۔ یعنی اللہ کی قسم کا ان کے یہاں اتنا اعتبار، بھلے جھوٹی قسم کھا رہا ہے لیکن اللہ کا نام بیچ میں آ گیا۔ تو یہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پکا وعدہ کیا، قسمیں کھا کر کے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، عذاب ہٹ گیا۔ پھر وہی حال جس طرح پہلے کرتے تھے، بنی اسرائیل کو ستانا، اور جب بھی عذاب ٹلتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے سختیاں بڑھتی تھی۔ عذاب ٹلنے کے بعد ایمان لانا تو دور کی بات، اپنی طرف سے ستائے جانے میں تخفیف کہ چلو بھائی کم ستاوے، یہ بھی دور کی بات، اور زیادہ شدت سے سختیاں کہ پہلے آدھے دن تک کام کراتا تھا، اب پورے دن کام کرانا شروع کر دیا۔ آدھے دن کام کر کے چھٹی دے دیتا تھا بنی اسرائیل کو تاکہ ان کو آرام کرنے کا موقع ملے، ان کو اپنے کام کرنے کا، لیکن اب کے وہ پورا دن کراتا تھا اور بھاری بھاری کام کراتا تھا۔